بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. تاجدار مدینہ شفیع روز شمار جناب احمد مختار غیب دیا خبریں دین والے آقا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے جیڑا بندہ محبت نال درود شریف پڑھتا ہے میں اس دا خود سننا. تے کتاب دا نام ہے درۃ الناصحین. اس واسطے سانو کم از کم 1500 واری 313 واری جتنا ہو سکے درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے جس نے میری سنت نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی، جن نے میرے نال محبت کیتی وہ جنت وچ میرے نال داخل ہوئے گا. فتنے اور تانے والے دور دے اندر جیڑا بندہ میری ایک سنت تے عمل کرے گا مینا جنوں اسی کہنے ہیں انہوں 100 شہیداں دا ثواب ملے گا. مثلا ایک بندے نے چہرے تے داڑھی نہیں سجائی، کم از کم ایک مٹھی دی داڑھی سجا لی اور سنت دے مطابق کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے کام سیکھنے پیندے نے جس طرح دنیا دے کام سیکھنے پیندے. اج وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. پچھلے جمعہ المبارک نو ہی معراج شریف کا بیان شروع کیتا سی. حضرت علامہ حشمت علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ دی کتاب 15 تقریریں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ دے خاص شاگرداں دے وچ آپ دا مقام ہے. میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ جس ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تانوں لین واسطے آیا ہاں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق تے نہیں تشریف فرما ہو رہے سے. اپنی امت کا خیال اس ویلے آیا سے. اتوں شروع کرنے اس جمعے تے یہ مکمل بیان نہیں ہو سکے گا. میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق تے سوار ہو جاؤ تشریف لے کے آؤ اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات کرن دے واسطے. جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام رنج اور غم کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا آج غم ہے، پریشانی کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور میرے لیے انتظام کیا ہے، لباس بہشتی بنایا ہے اور براق بھیجا ہے اور فرشتے آئے ہیں. کل قیامت کے دن میری امت بھوکی پیاسی سر تپاں برہنہ ہوگی کہ کپڑے نہیں ہوں گے. فرمایا کہ قبروں سے اٹھے گی 50,000 سالہ قیامت کا دن اور 30,000 سال کی راہ ہوگی اور تاریک یعنی اندھیرا ہوگا. اندھیرے میں یہ پل صراط ہوگا، جہنم کس طرح پار کرے گی اور یہ سختی کیسے برداشت ہوگی، پار کیسے کریں گے؟ فرمان الہی ہوا، آ پہنچا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دل کو رنج و الم سے آزاد فرما دیں. جس طرح آج آپ کی نظر عنایت کے ساتھ مخصوص ہے کہ براق لایا گیا ہے، براق لایا گیا آپ کی سواری کے واسطے. فرمایا اسی طرح قیامت کے دن آپ کے ہر امتی کی قبر پر ایک براق بھیجوں گا، ایک براق بھیجوں گا. سب ان پر سوار ہو کر پل صراط سے پار لگ جائیں گے اور 50,000 سالہ قیامت کا دن ایک ہی دم میں طے ہو جائے گا.
اور بہشت میں داخل کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا تو براق نے ہلنا شروع کیا، براق نے ہلنا شروع کر دیا۔ کہ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ آقا علیہ السلام نو امت دا اتنا خیال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام براق تے تشریف لے کے آؤ، آپ دے واسطے سواری لے آئی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس ویلے اے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مینوں نعمتاں تو نوازا گیا ہے، مینوں بڑے مقام دیتے گئے نے، مینوں بڑا مرتبہ دیتا گیا ہے، بڑا اعلیٰ مقام دیتا گیا ہے، لیکن جس ویلے میری امت قبراں دے وچوں اٹھے گی گناہگار ہون گے، اے کس طرح پل صراط نو پار کرن گے، کس طرح پل صراط نو لنگھن گے؟ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نو حکم ہویا کہ آقا علیہ السلام نو فرما دیو کہ کوئی غم کرن دی ضرورت نہیں، کوئی پریشانی دی ضرورت نہیں ہے۔ اے جس ویلے اٹھن گے ایک ایک قبر دے سامنے براق آ جائے گا اور براق دے بہ کے پل صراط پار ہو جائے گی۔ اینی ساڈی شان ہے تے ساڈے کام ویکھو۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ ہر امتی دی قبر دے سامنے ایک ایک براق آ جائے گا، اس تے بندہ سوار ہو جائے گا۔ اے جڑی 30,000 سال دی راہ ہے اے بندہ پار کر لے گا، یہ پار کر لے گا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ فرمایا اچانک یکدم جنت دے اندر مسلمانوں نو اللہ داخل کر لے گا، داخل کر لے گا۔ جس ویلے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، براق کھڑا سی، براق نے ہلنا شروع کر دیتا، اچھلنا کودنا شروع کر دیتا سی، نو کودنا آخنے جانور لتاں بار بار ہلاوے۔ فرمایا کہ عزت اور جلال دی قسم میرے اتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، محمد بن عبداللہ۔ جس ویلے آقا علیہ السلام تشریف لائے کے آئے، فرمایا آقا علیہ السلام نے آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہی محمد بن عبداللہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے براق، یہ تمہاری بدتمیزی کیسی ہے، تمہارا ہلنا کیسا ہے، کودنا کیسا ہے، تو شوخیاں مارتا ہے، خبردار تجھ پر کوئی بھی کبھی سوار نہیں ہوا، آقا علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں سوار ہوا۔ فرمایا براق آرام نال کھڑا ہو جا، تیرے تے آج تک کوئی نہیں اینا سونا اور مقدرہ والا اور عظمتہ والا سوار نہیں ہویا۔ بدن جڑا جسم سی براق میں پسینہ آ گیا، پھر چپ کر کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے، فرمایا دوسری روایت میں ہے کہ مجھ پر خفا نہ ہو، میں حاجت مند ہوں، آقا علیہ السلام کی جناب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے باعث سعادت سے مشرف ہوا، کل قیامت کے دن ہزاروں براق برق یعنی بجلی سے تیز یہ رفتار خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے، آپ ان پر التفات نہ فرمائیں۔ فرمایا مجھ غریب کو بھول جائیں، مجھ میں اب طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں جدائی برداشت کروں۔ امید ہے کہ اس روز اس دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوں۔ براق نے بھی عرض کیتا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ آقا علیہ السلام نو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا، براق نے عرض کیتا کہ ہن تے آقا علیہ السلام سوار ہو جان اور اس دن کدھر مینوں بھول نہ جان، اے سعادت مینوں اس دن بھی نصیب ہوئے، کل قیامت والے دن بھی کہ آقا علیہ السلام توجہ فرماؤ کہ میں ہی تاڑی سواری ہوں، میں ہی تاڑی سواری ہوں کہ مینوں غریب نو کدھر بھول نہ جانا، میں ہن جدائی نہیں برداشت کر سکتا۔ براق نو نبی پاک علیہ السلام نال محبت، اسی بھی محبت دے دعوے کرنے آئے پر 5 وقت کدے سوچے ایسی نماز پڑھی، جمعے دی اذان آوے تے کاروبار مسلمان واسطے کوئی بھی جائز کوئی نہیں۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم قرآن دے وچ دیتا ہے کہ جمعے دی اذان آوے کاروبار بند، مسلمان نو آکھیا گیا کسی اور نو نہیں،
ذرا غور کرو براق نو کنا پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال براق کہہ رہا ہے کہ مینوں غریب نو اس دن بھول نہ جانا، اے میرے کو جدائی برداشت نہیں ہے۔ میرے مسلمان براق دی عرض قبول کر لیتی گئی کہ قیامت دے دن دے واسطے وعدہ فرما دیتا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال کہ ٹھیک ہے میں ہی سواری بنی گا۔ ہن میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور شب اسرا کا دلہا اپنے مولا کا پیارا اور امتیوں سے محبت کرنے والا آقا شان و شوکت سے اس براق پر سوار ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق سے سوار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی پھاڑ لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق کے سوار ہو گئے۔ شان اور شوکت اور عظمت دے نال میرے مسلمان بھائیو آقا علیہ السلام سوار ہو گئے اور اپنے پورے حسن دے نال آقا علیہ السلام سوار ہوئے اور مسجد اقصی سے فرمایا مسجد حرام تک میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ رکھی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامے ہوئے تھے اور میکائیل علیہ السلام تقسیم رزق پر مامور تھے اور رزق منہ کی راہ سے پیٹ میں پہنچتا ہے، لہذا ان کا دہن براق کے نزدیک رہتا تھا۔ منہ مبارک مناسب ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اس لیے مقرر ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہیں اور کیفیت اور حقیقت سے آگاہ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ چلتے جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبرائیل علیہ السلام دے کول جس ویلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیجیا سی نا تے پہلے جڑا موت دا فرشتہ ہے اس دی چھٹی کرا دیتی، اے میکائیل علیہ السلام دی چھٹی کرا دیتی۔ آج کسی نے کوئی کام نہیں کرنا، آج صرف آقا علیہ السلام کو لے کے آنا ہے۔ میرے مسلمان کہ اسی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنی جانب اور 80,000 بائیں جانب اپنے نورانیت کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، روشنی کی شکل میں جیسے مشل ہوتی ہے اس طرح، اور ہاتھوں میں کافوری ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں شمع کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام جس ویلے تشریف لے کے اللہ نے فرمایا سارے فرشتیاں نو کہہ دیو، اسرائیل نو حکم دے دیو کہ اسرائیل آج موت دی چھٹی، میکائیل علیہ السلام نو فرما دیو آج سارا کچھ بند۔ تے ہانی رضی اللہ عنہ دے کول جس ویلے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے ہانی رضی اللہ نے پہرا دینا شروع کر دیتا۔ ہانی کون سی؟ مولا علی رضی اللہ عنہ دی سکی بہن مشیرہ رضی اللہ عنہ۔ آپ جاگ رہی سن تے انہاں تے بھی نیند تاری کر دیتی سی، یعنی موت بھی بند، سب کچھ بند، اور رزق والے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی صرف آقا علیہ السلام دا استقبال کرو اور آقا علیہ السلام نو نال لے کے آج تک تاڑا ہی ہوئی کام۔ میرے مسلمان بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان عظمت جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک چہرے تو پردے ہٹا دیتے جانے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن ویکھن گے دنیا کی آقا علیہ السلام دا اصلی مقام ہے۔ میرے مسلمان کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ویکھو نا رزق تقسیم کر دے سی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی براق دی سواری دی لگام پکڑے ہوئے سن۔ لگام دا پتہ جے جڑا کڑیالا ہوندا ہے نال ایک رسی بنی جاندی او پھڑی ہوئی سی، اینا وڈا فرشتہ کہ سارے انساناں دا رزق تقسیم کرن والا، اور جبرائیل علیہ السلام سردار جنہوں نے رکاب پھڑی ہوئی سی۔ میرے مسلمان اس رات فرمایا 80,000 فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے پاسے، کیڑے پاسے؟ سجے دائیں جانب، اور فرمایا میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، اور 80,000 فرشتے کھبے پاسے۔ انی شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ 80,000 فرشتے سجے پاسے اور 80,000 فرشتے کتے سن؟ کھبے پاسے۔ آقا علیہ السلام دی شان ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو روشنیاں فرشتیاں دے کولوں نکلدیاں سن، انی شان ہے آقا علیہ السلام دی۔ اور فرمانے الہی ہوا اے جبرائیل علیہ السلام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر 70,000 پردے پڑے ہوئے۔ کتنے؟ 70,000۔ ان میں سے ایک پردہ ہٹا
دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فوراً میں سے ایک پردہ اٹھایا تو اس نے ایسا ظاہر ہوا نور دیکھا کہ جو فرشتوں نے مشعلیں جو بتیاں پکڑی ہوئی تھی وہ مدھم ہو گئی کہ آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک دی اینی نورانیاں تے کہ فرشتے نور دے پیدا ہوئے نے اور انہاں دے ہتھاں دے وچ نورانی شمع یعنی جنہاں نوں اسی موم بتی کہنے ہیں تے آقا علیہ السلام دے مبارک چہرے تے فرمایا جڑے 70,000 پردے نے انہاں چوں ایک پردہ اٹھا دیتا جاوے۔ آقا علیہ السلام دے مبارک چہرے تو جس ویلے پردہ ہٹایا گیا تے فرشتیاں دے کول جڑیاں روشنیاں سن شمع سن وہ مدھم ہو گئیاں، انہاں دی روشنی تھوڑی ہو گئی۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مبارک نورانی چہرے دی اینی روشنی ہے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے تو لگام کھینچی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ لگام ڈھیلی فرما دیجئے۔ فرمایا آپ کی منزل مقصود سے واقف ہے سواری، تو حضرت نے ڈھیلی کر دی اور نہایت تیزی سے چلنے لگا اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اگر میں باغ ڈھیلی کر دیتا تو نہایت تیز چلتا، اگر ہلا دیتا تو اڑنے لگ جاتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ راہ میں کوئی آواز سنیں تو فرمایا توجہ نہ کرنا، التفات نہ کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی اگر آپ راہ میں کوئی آواز سنیں تو توجہ نہ کرنا، اگر کوئی آپ کو پکارے یا کوئی بات پوچھے تو آپ ہرگز جواب نہ دینا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب آقا علیہ السلام کو فرمایا آقا علیہ السلام اپنی سواری پر رواں دواں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص نے دائنی جانب سے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کرو کہ تم راہ کہیں بھول نہ جاؤ۔ میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کی وصیت کو سامنے رکھا تو میں نے توجہ نہ کی، پھر وہی آواز آئی بائیں جانب سے، میں نے کچھ توجہ نہ کی، پھر ایک عورت آئی زیورات سے آراستہ میرے براق کے سامنے اور آئی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ٹھہریے تو صحیح، مجھے آپ سے ایک بھید ہے، مجھے ایک کام ہے، میں نے ایک راز عرض کرنا ہے، میں نے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، پھر براق تیزی سے آگے چلا، پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا کیا تھا؟ اگر آپ اس کی طرف فرمایا توجہ کرتے تو تمام امت بات اس کے یہودی ہو جاتی، اور دوسرا شخص نصارہ تھا۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرمایا توجہ کرتے تو تمام امت آپ کی نصارہ ہو جاتی اگر اس کا آپ جواب دے دیتے، اور وہ جو عورت تھی وہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس کی جانب توجہ کرتے تو تمام کی تمام امت آپ کی حرص ہوس میں مبتلا ہو جاتی، اور فرمایا کہ دنیا آخرت پر دنیا کو اختیار کرتی۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے جو فرمایا اس کی طرف توجہ کی تھی۔ میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرما، جس ویلے آقا علیہ السلام دا سفر مبارک شروع ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے طے کر لیا کوئی آواز دے تے آواز دا جواب نہیں دینا۔ ایک آواز آئی اور آقا علیہ السلام نے جس ویلے سنی انہیں کیا میں ایک راز دسنا ہے، میں ایک گل کرنی ہے کہ آقا علیہ السلام ٹھہرتے جاؤ۔ فرمایا براق اینا تیز سی کہ جس ویلے جنہ اگے دیکھتا سی اونا ہی اوتھے ہوندا قدم پہنچتا سی۔ میرے مسلمان بھائی جس ویلے انہیں جواب دیتا تے آقا علیہ السلام نے انہیں کوئی جواب نہ دیتا، گل کیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق تے تیزی نال جا رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام اے کون سی؟
فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جڑی آواز آئی سی اگر آپ اس دی طرف توجہ کر دیندے تے ساری دی ساری امت آپ دی یہودی ہو جندی الحفیظ ورحمان، اور دوسرا شخص جن نے آواز دیتی سی یہ عیسائی سی نصارا، اگر آپ اس دی طرف توجہ کر دے تے ساری دی ساری امت عیسائی ہو جاندی الحفیظ ورحمان۔ تے جڑی خوبصورت عورت آئی سی اے دنیا سی، اگر اس دا بھی آقا علیہ السلام جواب دے دیندے اور اس دے نال بھی فرمایا توجہ فرما دیندے تے آپ دی امت ساری اس حبس دے وچ پے جاندی۔ ہن ساڈا میرے مسلمان بھائیو اے ہوئی حال ہے، نماز ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، جنازہ ہے، دین دے مسائل نے اسی کوئی نہیں سکھدے، اسی پیٹ دے غلام ہو چکے ہیں، ساڈے گھراں دے گھر بے نمازی نے۔ مسلمان ذرا غور کر کہ جنہیں تو اگر کلمہ پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہیں، تیرے گھر وچ قرآن دی تلاوت دی آواز آوے، تیرے گھر وچ کوئی ایسا بندہ نہ ہوئے جنہیں قرآن نہیں پڑھیا ہویا، اور نمازی 5 وقت ہوئے، مرد ہوئے عورت ہوئے، تیرے اندر 7 سال دا بچہ انہوں مسجد بھیج، 10 سال دا حکم ہے نبی پاک نے فرمایا مار کے نماز پڑھاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اندہ جمعۃ المبارک مزید عرض کریں۔